देखिए मेरी बहनों, मोमिन की तो हर लम्हे रब्बुल अव्वल है। मोमिन का हर लम्हा रब्बुल अव्वल है, क्योंकि वो तो हर कदम पर अपने नबी की इत्तबा करता है, इसलिए कि वो जानता है कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो हर लम्हा रब्बुल अव्वल है। जो उम्मी लक़ब गुंबद खिज़रा का मक्की है, धड़कन हर दिल की रगे जाँ के करी है। तो जो रगे जाँ से करीब हो वो कैसे ज़िंदगी की सांसों में भूला जा सकता है। अगर हम सच्चे पक्के आशिक हैं, हम वाकई इश्क करते हैं, तो सुन लीजिए कि क्या मेरे और आपके दिनों रात वाकई वैसे ही गुजरते हैं जो एक आशिक के गुजरते हैं। आम सी मिसाल दूंगी, हम लोगों को मोबाइल से बहुत प्यार है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, जबकि आज साइंस कहती है कि अगर कोई शख्स सुबह उठते ही मोबाइल उठाता है तो वो इसका नशा ही हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है। हाँ, जिसने 20 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाया और सोच भी नहीं आई, वो नशे से अभी दूर है। तो हमें तो मोबाइल से इश्क हो गया है, हम तो इसके बगैर नहीं रह सकते। तो हम कैसे कहते कि हम नबी से इश्क करते हैं? सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का इश्क है हमारे पास। जो मोमिन है उसकी तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने नबी की इत्तबा में गुजरता है। हमारा लम्हा कहाँ गुजरता है नबी की इत्तबा में? बताइए। पूरे 24 घंटों की कौन सी सुन्नतें हैं जो मैं और आप पूरी करते हैं? हाँ, 2 सुन्नतों पर फोकस है, वो भी टूटा फूटा। बाथरूम जाते वक्त दुआ पढ़नी है, पानी बैठकर पीना है। पानी पीने की 8 सुन्नतें हैं, किसको पता? बाथरूम जाने की कितनी सुन्नतें हैं, किसको पता? कभी सीखा नहीं। सोकर उठने की कितनी सुन्नतें हैं, किसको पता? जागने के बाद क्या काम सुन्नत है, किसको पता? कभी सीखा नहीं। आशिक रसूल हैं, 12 रबीउल अव्वल का मिलाद पूरा मनाना है। तो याद रखिए, जो मोमिन है उसकी ज़िंदगी की सुबह सुन्नतों की दुआ से शुरू होती है। जो नबी की सुन्नत थी दुआएं पढ़ना, दुआएं करना, उन सुन्नतों से मोमिन की ज़िंदगी की सुबह का आगाज़ होता है। आँख खुलते ही वो कहता है, कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, अकेला है कोई उसका शरीक नहीं, सारी बादशाही उसी की है, सब तारीफ़ उसी की है, वही मारता और जिलाता है, वही हर चीज़ पर कादिर है, तमाम तारीफ़ है उसी की, तमाम पाकीज़गी उसी के लिए, कोई नहीं सिवाय माबूद उसके, सबसे बड़ा, ना किसी को अताअत की तौफीक है, ना गुनाहों से बचने की कुदरत बजुज़ अल्लाह ताला की मदद के। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये कौन पढ़ता है? सुबह उठकर क्या करना है, ये सुन्नत के तरीके क्या हैं, ये सीखना पड़ेगा। अताअत इत्तबा सीखना पड़ेगी। फिर वो दुआ का मांगता है। इसकी ये दुआ इस तरह मकबूल है गोया खरा सिक्का। अल्लाह ताला इस मोमिन पर फ़ख्र फरमाते हैं आँख खुलते ही, क्योंकि इसे कोई याद नहीं रहा। ना इसे घर याद आया, ना बच्चे याद आए, ना खाना पीना याद आया, ना माल दौलत याद आया। सबसे पहले इसे कौन याद आया? अल्लाह फ़ख्र करते हैं इस मोमिन पर, कहते हैं फ़रिश्तों देखो, सबसे पहले इसे मैं याद आया, क्योंकि मोहब्बत करते करते वो मुझसे इतना करीब हो गया है जैसे जिस्म से जान, गोया उसकी ज़िंदगी मेरा ज़िक्र है। तो ये था मेरे नबी का तर्ज़। आँख खुलते ही सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई के बोल बोलना। आज बताइए, मैं और आप 12 रबीउल अव्वल से आज तक 10 दिन गुजर गए। चलिए रबीउल अव्वल का पैगाम, कितनों ने ये दुआ पढ़नी सीखी, कितनों ने ये कलमात कहने सीखे, कितनों ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह ये कलमात कहे थे। दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या हमने रबीउल अव्वल के मकसद को समझा? क्या हमने उस नबी के पैगाम को सीखा, समझा, जाना, अमल में लाए, जिसके लिए वो नबी इस दुनिया में भेजा गया, जिसके लिए कायनात सजाई गई? मिलाद में बड़ी नातें हमने सबने पढ़ी थी। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं, मेरी बुजुर्गी की कसम, इस कलमे के एक एक हर्फ को मीज़ान में कोहत से वज़नी कर दूंगा, 1.25 लाख नेकियां लिखूंगा, जबकि एक नेकी 1000 रतल सोने की और हर रतल कोहे ओहद से वज़नी। हर गुनाह मिटाऊंगा, 1000 दर्जे जन्नत में बढ़ाऊंगा। सुबह उठकर एक दफ़ा 4 कलमा पढ़ने से 10 साल की इबादत का सवाब मिलता है। कलमा पढ़कर जब वो बिस्तर से उठता है, वज़ू करके 2 रकात अदा करे तो उसका बिस्तर दुआ करता है, ए अल्लाह इस बंदे को जन्नत के कीमती नर्म और नाज़िक बिस्तर सुंदस और इस्तबरक, अतलस और दीबा के इनायत करना, जैसे ये अपनी प्यारी नींद आपकी मोहब्बत में निसार करता है। बिस्तर भी दुआएं दे रहा है, बिस्तर भी दुआएं दे रहा है, उसके हक़ में दुआएं दे रहा है, जन्नत की दुआएं उसे मिल रही हैं। अब बताइए, क्या महीने और रात में रबीउल अव्वल के मकसद को समझा?
جب رات میں کسی وقت آنکھ کھلتی ہے مومن کی تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ بتائیے، ہم تو سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہیں موبائل چیک کرتے ہیں واٹس ایپ پہ پیغام کس کا ہے۔ اول تو رات ہی نہیں ہو رہی، اب تو دن میں رات اور رات میں دن ہو رہی ہے۔ اور یہ تو طرز نہیں تھا نبی کا، طرز تو یہ تھا کہ عشاء سے متصل سو جاؤ، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ۔ بتائیے، تہجد میں تو ہم سوتے ہیں، اب عشاء سے متصل تو ہم جاگتے ہیں۔ اب یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، یہ تھا ربیع الاول منانے کا مقصد۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، مومن کا تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ربیع الاول ہی ربیع الاول ہے۔ تو یہ ہے عید المیلاد النبی کا پیغام۔ عید المیلاد النبی، پیدائش کی جو خوشیاں منائی ہیں، عید منائی ہے۔ عید کا لفظ کہنا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ نے تو 2 عیدوں کا حکم دیا تھا، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ کہاں سے نکال لی؟ شریعت کے ہی خلاف کام۔ اگر یہ عید ہوتی، صحابہ نہیں مناتے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پیغام نہیں دیا ہوتا کہ یہ عید ہے، میں پیدا ہوا تھا، یہ عید کا دن ہے۔ جس نبی نے یہ پیغام دیا ہی نہیں تھا، جس نبی کے صحابہ کا یہ طرز ہی نہیں تھا، میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ تو کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہیں نہ کہیں ہو رہا نہ ہو۔ مساجد ہوں، مدارس ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، خانقاہیں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، آسمان کی بلندیاں ہوں، اس عظیم ہستی کا ذکر ہر لمحہ ہوتا ہے۔ صرف 12 ربیع الاول کی قید نہیں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس مہینے میں، بہت متعدد قول ہے۔ کہیں سیرت تفسیر میں لکھا ہے کہ 2، کہیں 8، کہیں 9، کہیں 10، کہیں 12، کہیں 17۔ مشہور قول ہے 8 اور 9 ربیع الاول ہے۔ مہینے کے بارے میں بھی کہیں کہیں اختلاف موجود ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ پکا ہے، پیر کا دن بھی پکا ہے۔ تو یوم پیدائش بنا دیا جائے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، اس کو قرار ہی دے دیا، پکا ٹھکا بنا دیا، پھر جشن عید المیلاد النبی کا اہتمام شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی مہینے کو عید نہ بناؤ اور نہ کسی دن کو عید مناؤ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سوائے اس دن کے جس دن کو شریعت نے عید کا دن منانے کا حکم دیا، اس دن کو عید منانا، بس اس دن کو منانا ہے، اس کے علاوہ کوئی دن عید کا دن نہیں ہے، کوئی دن عید کا دن نہیں ہے۔ سالانہ عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یوم الجمعہ ہے، بے شک جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں میں اچھا دن ہے، جمعے کا دن بہترین دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن اس کی بھی مبارکباد اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ بالکل ایسا مستحسن کام سمجھا جائے، سنت کا کام سمجھا جائے، اس دن کو بھی عید کہنا یا کوئی جشن کا موسم بنانا بالکل بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ مومنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عید ہے، میلاد النبی ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے، ایک ایک لمحہ نبی کی پیدائش کیا ہے؟ سنتوں کے سے اپنی زندگی کو مزین کر لیا جائے، جو نبی کی زندگی کا طرز تھا وہ اپنی زندگیوں میں آ جائے، اخلاق آ جائیں، انکساری آ جائے، عاجزی آ جائے، عفو درگزر آ جائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی آ جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، عبادت کی پابندی ہو جائے، خلوت میں اللہ سے بات چیت کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ ہے زندگی، تو یہ ہے میلاد النبی کا پیغام، تو یہ ہے ربیع الاول کا پیغام۔ کہاں گم ہو گئے ہم، کہاں سیکھنے لگے ہیں، کیا کرنے لگے ہیں؟ اور جو تماشے ہوئے وہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں۔ کہیں کیک کاٹے جا رہے ہیں، نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہے، کہیں مسجدوں میں دھمال ہو رہا ہے، کہیں حوریں بنا کر ٹھیلوں پر چلائی جا رہی ہیں، کہیں بندے کو کالا سیاہ کر کے شیطان کی طرح زنجیریں ڈال کے لایا جا رہا ہے کہ یہ عید المیلاد النبی نہیں منا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے امت کو؟ یہ نبی کو ناراض کرنے کے کام ہو رہے ہیں، یہ پتھروں جیسے اعمال آسمان کی بلندیوں پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، کھلے دل سے سوچو، اللہ کا واسطہ سوچو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی طرز تھا ہماری صحابیات کا؟ کیا یہی طرز تھا ہمارے صحابہ کا؟ کیا یہی طرز ہونا چاہیے ایک امتی کا؟ عاشقی تو یہ ہے کہ عاشق کی بات کو مان کر چلا جائے، جو عاشق نے کہا بس اس پر عمل کیا جائے، یہی سچا پکا عشق ہے۔
تو امید ہے کہ آپ سب میری باتوں کو سنیں گی، سمجھیں گی بغیر کسی دل میں کینہ کے، بغض کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب یہ چلے مان لیا، ایک حد تک مان بھی لیا کہ 12 ربیع الاول ہی یوم پیدائش ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ بھی تو پکی ٹھکی بات ہے کہ 12 ربیع الاول ہی یوم وفات بھی ہے۔ کسی کے جانے کا غم زیادہ ہے، جو محبت کرتا ہے وہ بچھڑ جائے اس کا غم زیادہ ہے، یا اس کے جانے کے بعد اس کی آمد کی خوشی زیادہ ہے؟ ماں باپ اس دنیا میں آئے تھے، بہت خوشی ہوئی ہوگی یقیناً ان کے ماں باپ کو بھی، اور جب وہ ہمیں ملے ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، لیکن ماں باپ جس دن گئے وہ دن بھلا ہی نہیں بھولا آج تک، ان کی آمد کی وہ خوشی منائی ہی نہیں گئی، کیونکہ ان کے جانے کا غم بہت زیادہ ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، اور ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو۔ تو ایک نقطہ ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات مشہور قول کے مطابق ولادت اور وفات کا مہینہ بالاتفاق ایک ہے۔ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ اب کسی نے کہا یہی دن یوم ولادت ہے اور یہی دن یوم وفات ہے، تو اپنی تجویز سے کسی دن کو یوم عید منانا اور کسی دن کو یوم حزن منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اگر سب سے بڑی خوشی دنیا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، تو دنیا کا اس خوشی سے بھی زیادہ بڑا غم، بہت بڑا غم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وفات ہے۔ تو اگر ولادت کی وجہ سے اس دن کو یوم عید منانا ہے تو وفات کا خیال تو ہونا چاہیے نا کہ آپ سے اس دنیا سے گئے تھے، اور اگر کہیں کہ نہیں گئے تھے تو پھر قرآن کی اس آیت کا تو انکار ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر نفس کو، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چکھا ہوگا؟ تو پھر وفات کی وجہ سے اس دن کو یوم حزن منانا چاہیے، یہی کرنا چاہیے۔ پھر تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر یوم حزن منائیں تو وفات کا ولادت کا خیال دل کے اندر آئے، تو بہتر ہے کہ اس دن کو بدعت سے بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اس دن کو ہی نہیں پوری زندگی کو سجانا چاہیے، اور جو کام نبی نے بتائے ہیں ان کاموں پر عمل کرنا چاہیے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کر لینا چاہیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔